ذرا غور سے سنیے گا۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈی این اے ہے وہ انڈین ہے۔ کیسے یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ڈی این اے ہے وہ انڈین ہے؟ یہ پاکستانی جن کو یہ بات کہنی چاہیے، جن کو یہ بات جو ہے مان جانی چاہیے اور بالکل ایکسیپٹ کرنی چاہیے، پراؤڈلی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا اگر ہم کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو پہلے جنریشن رہی ہماری، ہم ان کو ہی ریسپیکٹ دیں گے کہ ہم بھی کہیں کہ ہاں جی ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ انڈین ہے۔ یہ ملا عطا اللہ عمری کہتا ہے کہ انڈین ڈی این اے ہے ہمارا، انڈونیشین بھی کہتے ہیں ہمارا ڈی این اے انڈین ہے، یہ بھی کہتے ہیں ہمارا ڈی این اے انڈین ہے، نہیں ہمارا ڈی این اے تو ترک ہے، ہم تو ترکی ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم عرب کی اولاد ہیں، اور عرب جو ہیں وہ ہمیں عرب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نمسکار دوستو، انجلیز ریئیکشن میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ تو دوستو، حال ہی میں افغانستان کے منتری بھارت آئے ہوئے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا اور بھارت کا ڈی این اے ایک ہے۔ اس سے پہلے انڈونیشیا کے راشٹرپتی بھی بھارت اور بھارتیہ سنسکرتی سے اپنے گہرے جڑاؤ کی بات کہہ چکے ہیں۔ دوستو، آج کا پاکستان اور بنگلہ دیش کبھی اویبھاجت بھارت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان دیشوں کے لوگوں کے بیچ ساجھا اتہاس، سنسکرتی اور پاریوارک جڑیں آج بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہی کارن ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری وراثت اور ہماری جڑیں ایک ہیں۔ اس بیان کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا اور کچھ ٹپنی کاروں کے بیچ اس مدعے پر کافی چرچا اور ناراضگی دیکھنے کو ملی۔ وہی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اتہاس اور سانسکرتک رشتوں کو نکارا نہیں جا سکتا۔ دوستو، اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ افغانستان والے جا کر کہیں پہ بھارت کے اندر جا کر یا کہیں بھی جا کے کہیں کہ ان کا ڈی این اے انڈین ہے، یا اگر انڈونیشیا والے کہیں یا کوئی بھی کنٹری اٹھ کر اگر یہ کہہ دے کہ ان کا ڈی این اے جو ہے وہ انڈین ہے، تو اس پہ ہمیں اتنا پریشان ہونے کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہاں لیکن یہ پاکستانی جن کو یہ بات کہنی چاہیے، جن کو یہ بات جو ہے مان جانی چاہیے اور بالکل ایکسیپٹ کرنی چاہیے، پراؤڈلی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا اگر ہم کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو پہلے جنریشن رہی ہماری، ہم ان کو ہی ریسپیکٹ دیں گے کہ ہم بھی کہیں کہ ہاں جی ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ انڈین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہم نے الگ کنٹری بنا لی، ہم یہاں آ گئے یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک الگ اسٹوری ہے، لیکن ڈی این اے تو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو ڈی این اے تو ہمارا انڈین ہی ہے، لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ڈی این اے تو ترک ہے، ہم تو ترکی ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم عرب کی اولاد ہیں، اور عرب جو ہیں وہ ہمیں عرب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک پاکستانی کی ویڈیو آئی تھی جو کہ یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، اور اس میں جو ہے اس پاکستانی سے یو اے ای میں اس نے عرب ڈریس پہن رکھا تھا، اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ اس عرب ڈریس کو وہ اتار دے، اور سڑک پہ اسے اتروا بھی لیا گیا تھا۔ وہ جو ایک ڈریس، عربک ڈریس پہنے رہتے ہیں، اس ڈریس کو پہن کے وہ پاکستانی جو ہے جو کراچی سے گیا تھا، کہا یہ گیا، اس نے جو اپنا بات کر رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ کراچی سے، پاکستان سے، اور اس سے کہا کہ یہ ڈریس اتار دو اور یہ مت پہننا، یہ تمہارا نہیں ہے۔ عرب تو ہمارے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مطلب ترک اور عرب کی اولاد ہیں، لیکن اصل میں جو ہم ہیں، جو ہمارا ڈی این اے ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے، اور بار بار اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چیمہ صاحب پہلے بیچارے پریشان تھے کہ انڈونیشین پرائم منسٹر نے کیا کہہ دیا، اور اب ان کو یہ بھی دکھ لگ گیا ہے کہ اب تو افغانستان والے جن کو ہم کسی طریقے سے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کرا کے یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری بات کو سن لیا کریں اور ہماری بات کو مان لیا کریں، تو اب وہ لوگ بھی اپنا جو ڈی این اے ہے وہ انڈین ہی بتا رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے جو دکھ ہیں وہ تو کم ہونے میں مجھے نہیں لگتا کہ نظر آ رہے، کم ہوتے ہوئے کہیں سے بھی دکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کہاں جا کے رکے گی پتہ نہیں لگے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو انڈیا پاکستان کے اندر اور ساؤتھ ایشیا کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان کے منسٹر تھے جو کہ وہاں گئے ہوئے تھے انڈیا افغانستان ٹریڈ اپرچونٹیز کے حوالے پہ ایک سیمینار میں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ جو افغان کا جو ڈی این اے ہے دیٹ از انڈین، وہ اس کی ویلیو اس لیے بھی بڑھ گئی ڈاکٹر صاحب کہ اگلے دن انڈونیشیا کے صدر نے بھی کہا کہ میں نے چیک کروایا سارا، تو میرا جو ڈی این اے ہے وہ انڈین ہے۔ تو یہ جو طالبان نے کہا اس کو کتنا سگنیفیکینٹلی دیکھتے ہیں؟ پاکستانی کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے اپنا باپ بدل لیا ہے، اب پیسے وہاں سے آ رہے کہ جس طرح سے جیسا میں لینڈ ہوا اور جب سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے ہی لوگ ہیں، اینڈ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ڈی این اے کامن ہے۔ واٹ از انٹرسٹنگ ٹو می از
کہ انڈیا میں دو قسم کے اسلاموفوبز ہیں، ایک بے شرم اور ایک سوفسٹیکیٹڈ۔ جو بے شرم اسلاموفوب ہے وہ کھل کے کہتا ہے کہ مجھے مسلمانوں کی دشمن ہوں، مسلمانوں کو مار دینا چاہیے۔ ابھی وہ یتی نرسنگانند کیا پتا کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو دوبارہ پارٹیشن کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو ایک جگہ کونے میں ڈال دینا چاہیے اور ایک ایسا ملک بنانا چاہیے جس میں ایک بھی مسلمان نہ ہو، ایک بھی مدرسہ نہ ہو، ایک بھی مسجد نہ ہو۔ تو ہی وانٹس اے مسلم مکت انڈیا چاہ رہا ہے وہ۔ تو یہ بے شرم اسلاموفوب کہتا ہوں۔ اینڈ دین دیر آر سوفسٹیکیٹڈ اسلاموفوب جو کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اگینسٹ اسلام، آئی ایم اگینسٹ ریڈیکل اسلام۔ تو یہ ریڈیکل اسلام کا بہانہ لے کر اسلاموفوبیا، اپنی نفرت مسلمانوں کے طرف، اسلام کی طرف وہ اظہار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آئرلینڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد کا ماڈل بنا کے اس نے آگ لگا دی کہ مسلمانوں کو آئرلینڈ نہیں آنا چاہیے۔ تو ریڈیکل اسلام جو سوفسٹیکیٹڈ مسلمان ہندو کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں کہ ان کا دشمن ہے، ساؤتھ ایشیا میں ایک ہی ریڈیکل اسلام ہے، وہ طالبان ہے، اور وہ بن گیا ہے انڈیا کا سب سے اچھا اینڈ پرہیپس دی اونلی فرینڈ ان ساؤتھ ایشیا۔ تو یہ جب بندہ آیا انڈیا کو اور کہنے لگا کہ ہمارا ڈی این اے میچ ہے، مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ میں بولا یس، ریڈیکل اسلام اینڈ ریڈیکل ہندوازم بڑی رمی جم رہی ہے ان کی۔ رب نے بنا دی جوڑی ہندو نیشنلزم کی اور یہ ریڈیکل اسلام کی، یہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ وہ طالبان ہیں، یہ بھی طالبان، وہ جو چیزیں اسلام کے ساتھ کہتے ہیں وہ چیزیں یہ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ اور ہندی میں ایک لفظ ہے جو چاہتا یا سے بنتا ہے، تو وہ بنا رہے ہیں انڈینز کو۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا بھی ڈی این اے ہے، جیسا انڈونیشیا سے پورا انڈیا میں وائرل ہو گیا ہوگا نا یہ اسٹیٹمنٹ۔ I don't know why Indians are happy کہ طالبان کے ساتھ ان کا ڈی این اے ملتا ہے۔ پاکستان کی وجہ سے نا، وہ بیکاز پاکستان۔ جی ہاں، وہ تو ٹھیک ہے، بٹ دے آر تھنکنگ کہ اس سے پاکستان کی جلے گی وغیرہ وغیرہ۔ سو بٹ دا پوائنٹ از وائی وڈ یو وانٹ ٹو ہیو اے شیئرڈ ڈی این اے؟ مجھے نہیں چاہیے، حالانکہ میں یوسف زئی پٹھان ہوں یار۔ میں تو یوسف زئی پٹھان ہوں، آئی ایم ناٹ این خان ان نیم، آئی ایم اے خان ایتھنیسٹی۔ مجھے کوئی، میرا تو ڈی این اے 99.999% میچ ہوتا ہوگا عامر اللہ خان متقی سے، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون مینشن دیٹ کہ میرا ڈی این اے ان سے ملتا ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ وہ جیسا ہے وہ شعلے کا کسی ہندی مووی کا ڈالا ہے، بہت یارانہ لگتا ہے، ویسا ہو گیا ہے یہ۔ انڈیا از گوئنگ ٹو، اٹس ناٹ اے اسمارٹ موو فار انڈیا، بیکاز ان کے جو بعد میں اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ دوستی کر لیں گے تو ان کے جو کرائمس ہے وہ انڈیا پہ لگیں گے۔ ایونچولی یورپ وغیرہ میں پوچھنا لگیں گے، ٹھیک ہے وائی آر یو سپورٹنگ دا طالبان، دے آر